احد من بعده، اللہ کے سوا کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں، اللہ وہ ہے بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. ہاں یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ نہ کسی کی اولاد ہے. وہ صمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب محتاج ہیں، بڑی بڑی حکومت سب محتاج ہیں. اگر آسمان سے بارش نہ برسائے تو ارے بولو، اللہ ہر ایک محتاج. اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے. اور یہ آدم کا بچہ جو بڑے دعوے کرتا ہے وہ تو قدم قدم پہ محتاج ہے. ابھی کورونا کے موقع پر پتہ چل گیا آکسیجن کسے کہتے ہیں. ہر لمحے میں 200 آکسیجن دے رہا ہے. ساتھ میں اگر یہ خدا آکسیجن ختم کر دے تو ملک کا پریزیڈنٹ محتاج ہے کہ نہیں؟ سانس لینے میں، پیشاب کرنے میں خدا کا محتاج ہے کہ نہیں؟ کہ خدا پیشاب روک دے تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے دنیا کے لوگوں، اے بادشاہوں، وزیروں، اے دعوے داروں، تم سب اللہ کے محتاج ہو. اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اپنی حفاظت میں، ہر جگہ اللہ کے محتاج ہے. کھانے میں اللہ کے محتاج، کھانا کھا کر ہضم کرنے میں اللہ کے محتاج، ہضم کرنے کے بعد باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج. سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہے انسان. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں، تم فقیر اور محتاج ہو اللہ کے ہر حال میں. اللہ کرے کہ اس انسان کو سمجھنا ہے کہ میں تو محتاج ہوں اللہ کا. جب میں اللہ کا محتاج ہوں تو اللہ کو ناراض کر کے کہاں جاؤں گا؟ یہ آدم کا بچہ کسی اللہ دنیا کی تھوڑی سی زمین دیتا ہے، مالک بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، تو بادشاہ بننے کے بعد کہتا ہے میرے ملک میں رہو تو میری مان کے چلو گے. کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہمارے ملک ہماری ماننی پڑے گی. تو آدم کے بچے تو دنیا میں رہتا ہے، دنیا کا مالک تو اللہ ہے، تو اللہ کی زمین پر تو باغی بن کے زندگی گزارے گا تو کیسے چین سے رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ کروڑ پتی کا باپ ہو کیسے رہے گا؟ ارے تمہارے بینگلور کا سب سے بڑا مالدار کا بچہ ہو، وہ مالدار کا بچہ لیکن حکومت کے داڑھی میں بلیک لسٹ میں ہو، چین سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح یار. نہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو بھی بادشاہ بنایا ہے. جب چاہے اللہ نے کان بکری نیچے اتار دے، کوئی روک نہیں سکتا. ہاں، اللہ کا نظام عجیب ہے. جن لوگوں نے اس کو کرسی میں بٹھایا تھا اور میں تو دارو انہوں نے ناچ کے بٹھایا تھا کرسی پر، جب اللہ خلاف ہو جاتا ہے تو وہی کالے جھنڈے لے کر سامنے آتے ہیں کہ اب ذریعے جلدی سے. ہاں، اوپر کا نظام ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے زمین کا نظام چلاتا ہے وہ. اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، سب سے پہلی بنیادی چیز یقین بنانا ہے. اس وقت مسلمانوں کی زندگی میں جتنی برائیاں، خدا کی نافرمانیاں ہیں،
اس کی وجہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آج مسلمان کا یقین بگڑا ہے یا اس کا یقین کمزور ہوا ہے، جس کی بنیاد پر یہ تمام فساد ہے۔ راستہ ایک ہی ہے کہ اس ایمان پر محنت کر کے پھر دل کی گہرائیوں میں اس کلمے کو اتارا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے اپنی جگہ پر تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے۔ ہاں، جب ایمان دل میں قرار پاتا ہے اور ٹھہرتا ہے تو انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تھرمامیٹر بتایا، تھرمامیٹر ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، یہ تھرمامیٹر ہے کہ تیرے پاس ایمان کتنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایمان دل میں قرار پائے گا تو انسان کے اعمال اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور آدمی بےمان ہو، نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو رہی ہو، نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان ظلم نہیں کر سکتا، ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بڑا انسان ہو، اگر اندر کا ایمان بنا ہے یا چھوٹا ہو، آدمی ایمانداری نہیں گزارے گا، اس کے اعمال تصدیق کریں گے۔ نبی کا فرمان ہے کہ تیرے اندر ایمان کی پوزیشن تجھے دیکھنی ہو تو اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ تیری زندگی میں کتنا ایمان ہے، اعمال تیرے ایمانی ہے کہ نہیں۔ وصدقہ العمل، انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے کہ ایمان والا ہے۔ صحابہ نے 11 سال تک مکی زندگی میں دار ارقم میں اپنے اندر ایمان کو اتارنے کی محنت کی۔ مکی زندگی میں میرے بھائیوں، آسمان سے جو قرآن آیا ہے وہ ایمانیات کا قرآن ہے، مغیبات کا قرآن ہے۔ احکام تو مدینہ میں آئے ہیں، احکام تمام مدینے میں آئے۔ ایک نماز میں دوستو 11 نبوی یا آگے پیچھے جو بھی وقت ہو، ایک نماز آئی ہے، باقی اس کے علاوہ تمام احکام مدینہ میں آئے ہیں۔ ایمان بنا، اور ایمان بنانے کے بعد 2 سال اگر مکی زندگی میں 11 کو نماز آئی ہے تو 2 سال ایمان کے بعد نماز پر محنت ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ میں اپنی نماز کو سیکھو اور مجھے دیکھو اور اپنی نماز کیسی بناؤ۔ استعداد پیدا ہوئی ہے ایمان اور نماز کے ذریعے، اندر خدا کے احکام پر زندگی گزارنے کی استعداد اور طاقت پیدا ہوئی، اور ہجرت جب ہو گئی تو مدینہ میں خدا کے احکام آنے شروع ہو گئے اور صحابہ ان احکام پر زندگی گزارتے ہوئے۔ آج مسلمان چاہتا ہے میں اچھا انسان بنوں، لیکن بنتا نہیں، ہوتا نہیں۔ چاہتا ہے ارے اچھے انسان بننے کے، کون چاہے بڑا انسان بننے کے لیے پسند کرے گا، لیکن ہوتا نہیں۔ ایمانی طاقت اندر کمزور ہو رہی ہے۔ ہاں، جیسے میرے بھائیوں، ایک انسان جس کا وزن 80 کلو ہے لیکن اسے لو پریشر کی بیماری ہے، 2 پریشر، 80 کلو کا وزن ہے اور بیٹھے ہیں اور کہیں ذرا کھڑے ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں، کھاؤ، اتنی جلدی جو کہو چلو۔ راستہ کیا ہے کہ لو پریشر کی بیماری کا علاج کر، پریشر اپنی جگہ پر آئے گا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اٹھو، وہ خود اٹھے گا، خود چلے گا۔
خود کھانا مانگے گا، لاؤ کھانا بھوک لگی ہے. ایسے یہاں کہہ رہے ہیں ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے، لو پریشر کی بیماری ہے ایمان کو. اب اس مسلمان کو فجر کی نماز پڑھو، 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نہیں. اسے کہو ایمانداری سے، آپ جانتے نہیں حالات کیا ہے. ہاں راستہ کیا ہے؟ ایمان پر محنت کرو جیسے صحابہ نے کی. حضور نے صحابہ کو ایمان سکھایا. مکی زندگی میں 11 سال تک تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے جایا اور قرآن پاک کو اتنا سنایا کہ وہ اندر اترا. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت. ہاں اندر اتارا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے. ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھا تو قرآن پاک کو جتنا پڑھتے چلے گئے ہمارے ایمان میں اور زیادتی ترقی ہوتی چلی گئی. ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی زندگی 10 سال کی ہے. آپ کی 10 سالہ زندگی میں صحابہ کو 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا. حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 10 سال کے عرصے میں آپ نے صحابہ سے 150 سفر کروائے ہیں. اتنا کر رہے ہوں گے. غیر اللہ کو اتنا چھڑوایا کہ وہ اندر سے نکل کر ایک اللہ ہی اندر آ گیا. آج کا مسلمان غیر اللہ میں اتنا لگا کہ وہ غیر اللہ اس کے دل میں داخل ہو گیا. دکان اندر ہے، یہ دکان کا مالک نہیں، دکان اس کی مالک ہے. دیکھا دعوے کر رہا ہے کہ فیکٹری کا مالک ہوں، فیکٹری تیرا مالک ہے. فیکٹری جو کہتی ہے تو کرتا ہے. اگر تو مالک ہوتا تو اپنی فیکٹری میں اللہ کے حکم کو چلاتا. تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے اور تجھے اللہ نے فیکٹری امتحان کے طور پر دی ہے کہ تو اپنی فیکٹری میں میرے احکام چلاتا ہے یا اپنی خواہشات کو چلاتا ہے. اس پر تیرا مدار ہے. تجھے اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہے، یہ تیرا امتحان ہے. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کرسی پر تو اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے یا نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. تجھے اللہ نے غریب بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے کہ تو غربت میں خدا کا بندہ بن کر جیتا ہے یا تو غربت میں خدا کی نافرمانی کے راستے اختیار کرتا ہے. تو یہ اللہ نے نکاح کروا کر ایک عورت تیرے نکاح میں خدا نے دی ہے، امتحان کی دی ہے کہ تجھے اللہ نے یہ نعمت جب تجھے دیکھنا چاہتا اللہ کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے یا جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم بھی اللہ نے قرآن میں خدا کے وعاشرون بالمعروف، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. اچھی زندگی کون سی؟ جو اللہ کے نبی کی ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ جو زندگی گزارتے تھے اب تو وہ زندگی گزار اپنے گھر میں. احکام ہے. قرآن حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. غریب فرماتے ہیں جہنم سے بچانے کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی دین سیکھو، دیندار بنو اور اپنی بیوی بچوں کو دیندار بناؤ. کسی نے منع نہیں کرتے کہ تم گھوڑا گدھے کا علم سکھانا مت سکھاؤ.
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تو ڈاکٹر بناتا ہے بچے کو، وہ بچے کو ایماندار بنا، پہلے اللہ کا بندہ بن کر جیے، یہ اللہ کے نبی کا امتی بن کر جینا سیکھے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر بنے، اس کے ساتھ انجینئر بنے، اس کے ساتھ جو بننا بن، نیتا بننا نیتا بن، لیکن اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر، یہ سزا سب ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو ایمان اور ایمانی زندگی سکھانے کی محنت کرنا، اس کے لیے جو بزرگ فرماتے ہیں اپنے گھر میں تعلیم کرو، اہتمام سے روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دو، اور اس میں کتابی تعلیم میں اللہ کو سمجھاؤ، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا راستہ بتایا ہے، یہ روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بال بچوں کو لے کر بیٹھ کر تعلیم کے ذریعے ان کے اندر یہ بات پیدا کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ اور اللہ کے نبی سے تعلق ہونا چاہیے، ہم اللہ کے نبی سے کا تعلق بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، اپنی بیوی کو اللہ سے ڈرائیں، اپنی بیوی کو آخر تم اپنے دل سے پوچھو کہ تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں 40 سال سے آئی ہے، تو 40 سال کے زمانے میں کیا تم نے اپنی بیوی کو اللہ سے ڈرایا؟ کیا تم نے کبھی سمجھایا کہ تو اللہ کی بندی ایمان والی ہے، مسلمان ہے، نبی کی امت میں تیری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اولاد کی ماں ہوئی ہے، کبھی سمجھایا کہ تو اپنی اولاد کی ماں ہے، تیری کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے، جہاں بگڑے ہیں وہاں سدھریں گے نہیں۔ جس دنیا میں رات دن دنیا کے پیچھے پڑ کر اس پر جان مال کو تھکا کر جو دنیا اندر گھسی ہے، اس دنیا کو نکالنے کے لیے اس سے نکلنا ہوگا۔ 4 مہینے اس لیے کہہ رہے نکلو اللہ کے راستے میں، تاکہ تمہارے اندر کا یقین بگڑے، میں ہوں تو کام ہو رہا ہے۔ آج ہمارا تمہارا معاملہ یہ نا، میں کرتا ہوں، میں ہوں گا دکان، تو دکان چلے گی کیسے ہوگا؟ شیطان یہی تو سمجھاتا ہے ہم کو کہ دکان چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ اپنی ذات کا یقین نکالنا کہ نہیں، میرے سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ ہاں، جب جماعت میں نکلو گے نا، تو جماعت میں نکلنے کا جب بیوی سنے سمجھے سنے گے تو بیوی کہاں جاؤ گے؟ دکان کون سنبھالے گا؟ پہلے وہ کہ دکان کون سنبھالے گا؟ اس کا اندر بگڑا ہوا ہے۔ اور بچے کیا کہیں گے؟ ابا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اندر تو کہیں تم کیا کہو گے؟ میاں اللہ کرتے ہیں، میرے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو اللہ ہی کریں گے، تمہیں کیا ہے؟ اللہ ہی کریں گے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا، تم تمہارے بس میں جتنا ہو اتنا کرنا۔ وہ اندر سے بولے گا یہ بات، وہ چھوڑے گا۔ اور بات صاف ہے دوستو، تقدیر پر ہم سب کا ایمان ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، خیر نہیں بولو۔ اور فرض ہے، یہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ نبی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آدم کا بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ سب لکھ دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں کتنا زندہ رہے گا، کتنا راحت میں اور تکلیف میں رہے گا، اس کی روزی کتنی ہے، یہ سب کچھ لکھ کر اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اب جو کام ہمیں جب اللہ کی راہ میں نکلنے سے روک رہے ہیں 4 مہینے جانے سے، اب تم کہو گے مقدر میں لکھا ہوا تو ہونے والا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، میں ہوں گا تب بھی نہیں ہوں گا تب بھی وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے بیوی کا ذہن بنا تاکہ بندی اللہ مدد کریں گے اور مجھے جانے دے، میں جا رہا ہوں۔ بچوں کا ذہن بنایا
کہ بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہے گا. میں ہوں گا تب بھی, نہیں ہوں گا تب بھی, جو ہونے والا وہ ہونے والا ہے, میں جا رہا ہوں. اب یہ 4 مہینے گئے, جو کام ہی چھوڑ کے گئے وہ انہی 4 مہینوں میں بننے کا انداز کیا تھا. تو یہ تو اللہ کے نام ہے اور کام بن گیا, کام بن گئے. اب اس کام بننے کے بعد بیوی کا یقین بھی بنا, بچوں کا یقین بھی بنا. بیوی کیا کہے گی, مننے کے بابا کو بہت سمجھا لیکن روکے نہیں, وہ تو چلے گئے اللہ کے نام میں, اور اللہ نے ہمارے کام بنا دیے. اب اس کی زبان کا بول ایمان کا ہوگا, اللہ نے ہمارا کام بنایا. بچے کیا کہیں گے, ابا کو ہم نے بہت سمجھا, ابا رکے نہیں اور ہمارے اوپر چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو لیکن اللہ نے ہماری مدد کی, اللہ نے ہمارا کام بنا دیا. تو اس کے جانے پر اور اس کا بھی یقین بنے گا کہ میرے بغیر بھی میرا اللہ میرے کام بناتا ہے. یہ اپنی دنیا اپنے دوستوں کے سامنے اللہ کی مدد کی بات کرے گا. دیکھو میں 4 مہینے گیا اور گھر والے یوں کہتے تھے کہ اللہ نے سب کام بنا دیے, مدد اللہ کرتے ہیں. یقین کریں, یہ ہمارا یہی ہوتا ہے میرے دوستوں. ہم لوگوں کا حال یہ ہے, جماعت کا کام میں میرے دوست تو لگا رہے ہیں سال سے, لیکن اپنی مرضی پہ لگا رہے ہیں. حضرت مولانا ایسا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ تم جماعت میں جاؤ, وقت متعین کر دو کہ یہ مہینے میں جانا ہے. اس مہینے میں جانے کے وقت میں جو بھی آئے مسائل دنیا کے اللہ پر چھوڑ کے چلے جاؤ, تمہارا یقین بن جائے گا. اگر رک گئے تو جو بنا وہ بھی نہیں چاہے گا. ایمان ایک درجے پر نہیں رہتا, یا تو وہ بڑھے گا یا وہ اترے گا. اسے حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ تو تیرے 5 بچوں کے لیے بت بنا ہوا ہے, تیرا بت بنا چھوڑ, تو بت ہے. تیری بیوی جتنا تجھے پہچانتی اللہ کو نہیں پہچانتی. تیری بیوی کی زبان کا بول یہ ہے, میاں کماتے ہم کھاتے ہیں, اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے نہیں کہتے. وہ میاں کماتا ہے ہم کھاتے ہیں. بچوں کی زبان کا بول کیا ہے, ابا لاتے ہم کھاتے ہیں. اور تیری زبان کا بول کیا ہے, میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو. یقین کا تو دیوار نکلا ہوا ہے. فرماتے تھے نکل 4 مہینے اللہ کے راستے میں چھوڑ کر, تاکہ تیرا بھی یقین بنے اور تیری بیوی بچوں کا یقین بنے کہ اللہ کھلاتا ہے. ابھی چلا گیا تو اب کیا ہے, سب کا یقین بنے گا. اگر رک گیا کہنے پر نہیں گیا, تب بھی کام تو ہونے والا تو ہوگا. اس 4 مہینے میں اللہ کیا لکھا ہوا تھا, کام ہونے کا ہے, ہو گیا. لیکن اس کا بھی یقین بگڑے گا, بیوی کا بھی یقین بگڑے گا, اور بچوں کا یقین بھی. دیکھو آپ ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے. بیوی کیا کہے گی, دیکھیے آپ مجھے تو ہو گیا. اور یہ کیا سمجھتا ہے, میں تھا تو ہو گیا. سب کے یقین کا دیوالا نکل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کی باتیں بہت اچھی, لیکن یہ جو نکلو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور سمجھنے کے لیے نکلنا ضروری ہے. ابھی غلط سمجھا ہے, میں ہوں گا, کام ہوگا, بیوی بچے کہتے ہیں یہ کریں گے. جب نکلو گے اور اللہ کرے گا, آپ سمجھے گا صحیح بات, اللہ کرتا ہے, میں تو دھوکے میں ہوں. اور جب یقین اندر بن جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے. رات کو آپ نے بیان سنا تھا نا کہ اندر کی طاقت سے ہر مشین چلتی ہے. مسلمان بھی ایمان والی زندگی گزارے گا تب جب ایمان کی طاقت اندر آئے گی, زبان پر نہیں, اندر. آدمی دوائیں کھاتا ہے نا تو دواؤں کی تاثیر کب ظاہر ہوتی, جب دوا جہاں جانی چاہے وہ چلی جائے تو. ہاں, ایم ڈی کے پاس سے دوائیں لا کر میرے دوست کباڑ میں رکھ دی تو کچھ تاثیر ظاہر ہوگی. بولو نہیں, وہ تو کھا کے اندر پہنچانی پڑے گی. کھایا جہاں جگہ پر پہنچی تو اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ سر میں درد تھا
اور بولی گئی اپنی جگہ، اس نے کافی ظاہر کی، سر کا درد ختم ہوا. اندر جانا چاہیے. ہاں، کارتوس سے شیر مرے گا، لیکن کب؟ جب کارتوس اپنی جگہ جائے باہر. ہاتھ سے مارو گے تو ارے بولو نا، کارتوس سے مارا بلی مرے گی؟ لیکن کارتوس کو بندوق پر رکھا اور پھر اس کو چلایا تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی. شیر مرے گا. اللہ اکبر میں طاقت ہے. جب یہ اللہ اکبر کہنے والا اندر کی ایمان کی طاقت کے ساتھ بولے، صحابہ نے زمانے کے بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے محل کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئی. اور آج کے مسلمان کی زبان سے اللہ اکبر کہتے اس کا دل بھی نہیں ہلتا. اس لیے کہتے نکلو دعوے ہو الحمدللہ 5 حج کر لیے 7 حج کر لیے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پر تیری زندگی تو صحیح ہو نہیں رہی. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو. جیسے صحابہ نے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں اپنے تقاضوں پر میں دوست اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا اور ظاہری دنیا کا نقصان بھی آیا تو دیکھا، لیکن ایمان کی محنت کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ اندر ایمان نے اپنی جگہ پکڑ لی اور زندگی میں ایمان آ گیا اور ایمان کی طاقت خدا نے ظاہر کی. اور میرے دوستوں، دنیا کے بڑے بڑے خزانے ان کے قدموں میں ڈالے، لیکن یہ خزانے انہیں بہکا نہیں سکے. ہمارا آج سے 50,000 روپئے جیب میں آؤ تو ہمارا تو حال بدل جاتا ہے. وہاں کیسے کسا کے خزانے آئے پھر بھی ہاں میرے دوست، یہ بچے، یہ جوان، یہ غلط بات ہے. ابھی تم کو ہم نے کہا تو تھا کہ نماز تم جب داخل ہو جاؤ تو آخر سے کراؤ. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے، میں نہیں کہتا تم 4 مہینے نکلو 6 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان سیکھنے نکلو. تم ایمان سیکھ جاؤ 3 دن میں، تو 3 دن میں واپس آ جائیے. 4 مہینے میں اگر ایمان تمہارا تم سیکھ لیا تو آ جائیے، ورنہ جب تک ایمان نہ سیکھو وہاں تک اپنی محنت کرو. سیدھی بات ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے میرے بھائیوں، جو انسان کو حرام سے روک دے اور اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے. اب سوچ سے حالات میں اپنے ایمان کا حال کیا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں، حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہ ابھی یہ چاہتا ہے کہ ان قرآنوں سے کہا جائے کہ ہر سال 4 میں لگاؤ، ہر سال. اور ہونا چاہیے، ایمان تو بنانا ہے. اپنی نمازوں کو ایسے بناؤ کہ جس نمازوں پر اتنا اعتماد آ جائے کہ کوئی بھی حال آئے تو اس موقع پر کہ میرے پاس نماز ہے. اللہ نہیں نماز تو میرے گھر سے بھر کرے گا. جیسے تمہارے پاس 5,000 کا چیک ہوتا کیا نا، اگر غلط ہے تو پھر اتنا منہ ہو جائے گا کہ یار چیک تو بناوٹی ہے. ایسے صحابہ یہ کہ ہمارے پاس نماز ہے. کیا نماز؟ کہ نماز وہ اللہ کی دی نعمت ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے آسمان سے مدد کروا سکتے ہیں. آسمان سے اللہ کی قدرت سے براہ راست نفع اٹھانے کا راستہ نماز ہے. جب اللہ کو نماز دینے کا ارادہ ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا کہ نماز دیتا ہوں، اپنی امت کو جا کے نماز دیجیے، جس نماز کے ذریعے ان کے تمام مسائل حل ہوں گے. نماز معمولی چیز ہے. مسجد کو آپ کیا جانتے ہیں؟ مسجد کیا ہے؟ مسجد دربار خداوندی ہے. دربار خداوندی ہے.
اور اللہ دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں اپنے پاس بلا رہا ہے، دینے کے لیے بلا رہا ہے وہ، آؤ میرے پاس اور میرے دربار میں آداب حاضری ادا کرو، نماز پڑھو، ہاں، اور آداب نماز سیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کیسے پڑھنی۔ حدیث میں آتا ہے میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا تقسیم کیا ہے، آدھا اس کے ذمے آدھا ہمارے ذمے ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر، جہاں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوا، اس کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو گیا۔ تم تمہارے موبائل میں کانٹیکٹ کرتے ہو نا، کھانے لے جاتے ہو، کانٹیکٹ ہو گیا۔ یہاں اللہ اکبر کانٹیکٹ ہوا ہو گیا، کہاں ہوا بولو؟ اللہ سے۔ کوئی بھی دنیا کا بادشاہ بھی کسی کو اپنا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیتا، تو اللہ کریم ہے، بڑے کریم ہے۔ اللہ ہمارا نمبر اس امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا کہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی جا کر تم اپنے اللہ سے اپنا معاملہ کرنا چاہو، وہیں پر نماز پڑھو اور اللہ سے معاملہ کر لو۔ جب بندہ نماز میں شامل ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں عرض پر کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، آسمان سے جواب آ رہا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور تعریف بیان کی۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ہے، آدھا میرے ذمے آدھا اس کے ذمے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مانیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگیں گے۔ مانیں گے کس کی بولو؟ اور مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ ہاں، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ میرے بندو مجھے مانگو تو یہ مانگو، کیا مانگنا ہے تمہیں؟ مانگو اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو اس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعامات کیے ہیں، انعام کا راستہ ہمیں دکھا دے جن میں انعام ملے، محنت کا نہیں۔ مسلمان اللہ سے محنت کا راستہ نہیں مانگتا، مسلمان اللہ سے انعام کا راستہ مانگتا ہے۔ ہاں، محنت کے راستے جتنی محنت کو اتنا لو، انعام کے راستے ایسا نہیں ہے جتنا اوپر والا سامنے والا خوش ہو اتنا دے۔ اللہ تو اپنی شان شان دے گا۔ ہاں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعامات کیے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا، آج ہزاروں سال گزر گئے، وہ انعام چالو ہے۔ لوگ حج میں جاتے ہیں، پانی زمزم کا پانی لاکھوں انسان استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، لے جاتے ہیں، کہاں بھی لے جاؤ، اور کھجور کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے مہمان جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے روزی پہنچاتا ہے۔ بڑے بڑے کنٹینر راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر سے ویسوں سے لوٹاتے ہیں، لو یہ پیو، لو پیو ٹھنڈا، لو پیو ٹھنڈا۔ اللہ کے مہمان ہیں۔ ہاں، انعامات کا راستہ ہے، انعام کا راستہ۔ نماز پڑھو، سیکھو۔ جماعت میں نکل کے یہ کہہ رہے ہیں، رات کو آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی دوستو احکام والی زندگی پر آؤ، اور احکام تمہیں ملیں گے علم کے راستے سے۔ تبلیغ میں میرے بھائیوں دو علم ہے، ایک تو میرے دوستوں فضائل کا علم۔ فضائل کا علم اس لیے ضروری ہے
کہ فضائل کے علم کے ذریعے ہم میں عمل کی استعداد پیدا ہوگی. حضرت مولانا کہتے تھے کہ فضائل کے علم کے ذریعے عمل کی استعداد پیدا ہوتی امت میں. ہم جب جماعت میں نکلتے تھے، جوانی کی بات ہے، تو ہمارے ساتھ جوان بچے بھی نکلتے تھے. تو تعلیم میں جب بیٹھتے تھے اور تعلیم میں جس حدیث میں مطلب مسواک کے فضائل سنتے تھے بچے کہ مسواک پڑھ کر مسواک